السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور میں کئی آرگنائزیشنز نوجوانوں کو جذباتی باتیں کر کے اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے پی ایف آئی، ایس ایف او۔ ان سے بچا کیسے جائے؟ یہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں لوگ، تو یہ لوگوں کی جو شر ہے، مطلب یہ لوگوں سے بچا کیسے جائے، لوگوں کے جو ہے اس سے؟ دیکھیے، بہت بنیادی سوال ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ موجودہ دور میں کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جیسے پی ایف آئی یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا، اور اس کے علاوہ بعض آرگنائزیشنز کا انہوں نے نام لیا ہے جو اسی سے منسلک ہیں، اسی سے نکلی ہوئی ہیں یا اسی کے ونگز ہیں۔ یہ لوگ آج کے دور میں جذباتی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حیدرآباد اور جنوبی ہند کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے بہت سارے افراد اپنے زکوٰۃ کی اور صدقات کی رقمیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ دو بنیادی مسئلے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتا جب تک تم سے اس بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ہمارے جماعت کی ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کو کمانے میں بھی حلال ذرائع اور خرچ کرنے میں بھی قابل اعتماد ذرائع کا انتخاب کیا جائے۔ یہاں پر پی ایف آئی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں اس سے پہلے اس پر جواب دے چکا ہوں، جس کے نتیجے میں جنوبی ہند کے جماعت کے لوگوں کی جانب سے بھی مجھ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، کوئی آدمی منہج سلف کا دفاع کرے، صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کرے، اس کے باوجود اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو پی ایف آئی کے بارے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں صاف لکھتے ہیں کہ ہم حماس ماڈل کی پیروی کرتے ہیں۔ حماس ماڈل جو کہ رافضہ اور شیعوں کا ماڈل ہے، دہشت گردی کا ماڈل ہے، رمضان میں پٹاخے پھوڑ کر کے چندہ وصول کرنے کا ماڈل ہے۔ ایسے ماڈل کو یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اور اس کی پیروی کر کے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ان کے بعض ذمہ داران اپنے بیانات میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم حماس کے ماڈل کی پیروی کرتے ہیں، لیکن سلفیوں، اہل حدیث اور تبلیغی جماعت سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کی عبارتوں کے اندر موجود ہیں، میں بغیر کسی دلیل کے یہ بات نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سیمی، جس پر حکومت ہند نے پابندی لگائی، اسی کی نئی شکل، اور اس کے بعض افراد اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جو حقائق پر مبنی ہے۔ مزارات پر جب جلوس نکلتے ہیں ان کے عرس کے، تو پی ایف آئی کے ممبران مزارات کے جلوس میں اور مزارات کے عرس میں اپنے جھنڈوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا حکومت الہیہ کا نظریہ، صحابہ کرام کی تنقیص کا نظریہ، یہ سارے کے سارے نظریات، انکار حدیث کا نظریہ، یہ سارے کے سارے نظریات ان کے سامنے واضح ہیں، پھر بھی یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مکمل طریقے سے تعاون کرتے ہیں، گویا ان کے عقیدے میں خطرناک قسم کا خلل موجود ہے۔ ان کے ہاں خوارج کا انداز پایا جاتا ہے۔ خوارج کا انداز آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی تقریروں کو سنیں کہ وزیر داخلہ کے خلاف یہ کہہ دیا، وزیر اعظم کے خلاف یہ کہہ دیا، حکومت کے خلاف ایسا باغیانہ عنصر اختیار کر لیا کہ نوجوان بھڑک کر کے بغاوت پر اتر آئے۔ اس انداز کا اسلوب یہ خوارج کا اسلوب ہے۔ منہج سلف، جماعت اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک خلل یہ ہے کہ ایک جانب سعودی عرب کی حکومت کی سخت مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں، عیاش ہیں، فحش کاری پھیلاتے ہیں، اس انداز کے اتہامات لگاتے ہیں۔ اور دوسری جانب پی ایف آئی کے والنٹیئرز حج میں، عمرے میں جا کر کے باقاعدہ وہاں سے پیسہ وصولتے ہیں۔ اس بات کے حقائق موجود ہیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پر انڈیا فریٹرنٹی فورم ان کا ایک ونگ ہے، اسی طرح سے نیشنل وومنس فرنٹ ان کا ایک ونگ ہے جو خواتین میں کام کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کو حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، جاہلی دور کے رسم و رواج اور بناؤ سنگار کو اختیار نہ کرو، اور یہ ان کو پروٹیسٹ کے لیے اور باہر سڑکوں پر نکال کر کے ان کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ انڈیا سوشل فورم یا اس انداز کے ناموں سے حج کے اندر سعودی حکومت کے سامنے غلط بیانی کر کے پہنچنا، والنٹیئر بننا، خدمت خلق کے نام پر لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ بعض تحقیقات کے مطابق ان کے 16 فرنٹس ہیں، 16 چہرے ہیں، سارے کے سارے چہرے اسٹیبلشمنٹ یعنی جو قائم شدہ نظام ہے اس کے خلاف بغاوت پر کام کرتا ہے، جو حکومت الہیہ کا نیا تصور ہے اس پر کام کرتا ہے۔ یہ خلافت کے قیام کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ قائم کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے برادر گرامی اجمل منظور، دکتور اجمل منظور سنابلی مدنی حفظہ اللہ نے مکمل وضاحت کے ساتھ خوارج کا جو تذکرہ کیا، اس کے پس منظر میں ان لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو مکھوٹے لگانے کے بجائے، نفاق کو اختیار کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی صاف و شفاف تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نتیجہ رب کائنات کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ جیسا چاہے گا ویسا ہمارا مقدر ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے دینداری کو اختیار کرنا اور بغاوت کے عناصر کو اپنے اندر سے ختم کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔